السلام علیکم ناظرین گرامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پراسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسے کئی سارے مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا جو عجیب الخلقت اور عظیم الجثہ تھیں۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر راج کرتی تھی۔ یہ مخلوقات کون کون سی تھیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی، اور آج یہ مخلوقات کہاں پر ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے 4.54 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئی، پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس روئے زمین پر آباد ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرما دیا۔ پیارے دوستو، انہی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں جو کہ سب سے زیادہ طاقتور اور شریر تھیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوقات آباد نہ تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت ساری ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بن تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا کیا، اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ جب اس مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا، اور جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا۔ جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس روئے زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح جنات نے روئے زمین پر ہن اور بن مخلوق کے بعد آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس روئے زمین پر فساد پیدا کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ فساد دیکھ چکے تھے، اور جس طرح ہن اور بن زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا، لہذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے، یعنی فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ لہذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس روئے زمین پر آبادنے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فتنہ فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا، اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد جنات اس روئے زمین پر آباد ہو گئی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن مخلوق آباد تھی، پھر اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہوئی، اور یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور ان کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور جنات نے اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات پھیلانا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر نیچے بھیجنا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے، اور بلا کر فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہی۔ پیارے دوستو، اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری مخلوقات کا ذکر ملتا ہے،
جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی یہ صورتیں عجیب و غریب تھیں، اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی جن کے پر تھے اور یہ ہواؤں میں اڑ کر آتے تھے، اور ایک مخلوقات ایسی تھی جن کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف ایک دوسرا پیچھے کی طرف۔ اس مخلوق کے بارے میں بہت سارے پاؤں تھے، اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح تھا۔ اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایسی مخلوق بھی تھی جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے تھے، اور اس کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ایک تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ پیارے دوستو، یہ باتیں سننے میں تو عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔